السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جمعے کی شب 22 سالہ نوجوان اسامہ ندیم ستی کی انسداد دہشت گردی پولیس CTD کی مبینہ فائرنگ سے ہلاکت ہوئی ہے۔ جمعے کی شام پیش آنے والے اس واقعے پر شہریوں کا شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، جبکہ اپوزیشن رہنما بھی اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مقتول کے والد کا الزام ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ جھگڑے کے بعد ان کے بیٹے کو گولیاں مار کر جان بوجھ کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسامہ ندیم ستی کی ہلاکت کی وجوہات کے بارے میں ذکر کریں گے، اور ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقتول آئس ڈیلر تھا یا نہیں، اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، موجودہ تحقیقات کے مطابق سیکٹر G13 کے رہائشی اسامہ ندیم ستی کو مشکوک سمجھ کر پولیس نے روکا، مگر اس پر اس نے گاڑی بھگا دی۔ پولیس کے مطابق روکنے کی کوشش پر اسامہ نے پولیس پر فائرنگ کی اور جوابی کارروائی میں ہلاک ہو گیا، مگر پولیس کے اس دعوے کی اب تک تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ موقع سے کوئی پستول برآمد نہیں ہوا۔ ناظرین، پولیس کی جانب سے مقتول کی گاڑی پر 17 فائر کیے گئے، ان میں سے بیشتر فائر گاڑی کے ٹائر پر کرنے کے بجائے ونڈ سکرین اور دروازوں پر کیے گئے، جس سے فائرنگ کی زد میں آ کر نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مقتول کے اہل خانہ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نوجوان اسامہ رات کے وقت اپنے دوست کو گھر چھوڑ کر آ رہا تھا کہ گاڑی پر سوار 5 پولیس اہلکاروں نے اسامہ ستی کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ ناظرین، پولیس کو دی جانے والی درخواست کے مطابق مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے 5 اہلکاروں نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ ندیم ستی کا کہنا تھا کہ 2 روز قبل میرے بیٹے کا پولیس والوں کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا، جس کے متعلق میرے بیٹے نے مجھے آگاہ کیا تھا۔ ان کے بقول پولیس اہلکار نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ واقعے کے خلاف مقتول کے خاندان کی جانب سے کشمیر ہائی وے پر مقتول کی لاش رکھ کر احتجاج بھی کیا گیا۔ ناظرین، اس کیس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ پولیس نے اس واقعے کے بعد صحافیوں کو غیر رسمی طور پر 2 FIR کی کاپیاں دی ہیں، جن کے مطابق سال 2018 میں مقتول کے خلاف تھانے میں منشیات کی برآمد کا مقدمہ قائم ہے، جبکہ دوسری FIR اسلام آباد پولیس کے کارسیل میں درج کی گئی ہے۔ ان مقدمات کے حوالے سے اسلام آباد کے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ یہ نوجوان اسلام آباد کے مختلف تعلیمی اداروں میں آئس منشیات سپلائی کرتا تھا۔ اس دعوے کی مقتول کے والد نے سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اسامہ محض ایک طالب علم تھا اور اس کا ایسے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، چیف کمشنر نے حکم جاری کیا ہے کہ یہ معاملے کی شفاف انکوائری کر کے 5 دن کے اندر رپورٹ جمع کرائی جائے۔ دوسری جانب پولیس نے بھی DIG کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا تھا کہ تاہم اب اس معاملے پر GIT بنا دی گئی ہے، جس میں مقتول اسامہ کی تصویر بڑے پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہے۔ مقتول کی وہ تصویر بھی سامنے آ رہی ہے جس میں وہ تحریک انصاف کی طلبہ تنظیم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ٹوپی پہن کر جلسوں میں شریک تھا۔ اسلام آباد میں گزشتہ چند دنوں سے شہر میں وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ایک ہفتے میں 4 افراد مختلف واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کی وارداتیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ 19 جنوری 2019 کی سپہر محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں نے ضلع سائیوال کے قریب GT روڈ پر ایک گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں کار سوار خلیل، ان کی اہلیہ، بیٹی اور محلے دار ذیشان گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ کارروائی میں 3 بچے بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔